جامع المعقول والمنقول فقیہ العصر مفتی-اعظم پاکستان وقار الملت والدین حضرت علامہ مفتی وقاروالدین اعظمی علیہ رحمت رضوان علماء اہل سنت میں ایک علمی مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی تدریسی، تصنیفی، قومی و ملی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ مفتی وقاروالدین علیہ رحمت رضوان تمام علوم و فنون پر کامل مہارت رکھتے تھے، بالخصوص فقہ میں تو فقیہ العصر اور اپنے وقت کے مفتی-اعظم پاکستان تھے۔ یہ سب کچھ آپ کے زمانے طالب علمی کی محنت اور خداداد صلاحیت اور حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی تربیت و محنت کی بدولت تھا۔ دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف کے پرنور ماحول میں طلباء کی ایسی ہی تربیت ہوا کرتی تھی، ان کو دین و مسلک اور ملک و ملت کا درد ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دارالعلوم کے فیض یافتگان کی ایک طویل فہرست ہے، اور اگر ان لوگوں پر نظر کی جائے تو یہ کہ ایک طالب علم یہاں سے ایسا منور ہوا کہ اس نے پھر ایک جہاں کو منور کر دیا۔ مفتی وقاروالدین صاحب علیہ رحمت رضوان بھی منظر اسلام کے خوشہ چین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی درس و تدریس، تصنیف و تالیف، وعظ و نصیحت اور ملک و ملت کی خدمت میں زندگی گزار دی۔ درس نظامی کی تکمیل کے بعد منظر اسلام بریلی شریف میں مدرس مقرر ہوئے اور ساتھ ہی ناظم تعلیمات کا عہدہ بھی سونپا گیا۔ اس طرح آپ تقریباً 10 سال تک خدمات انجام دیتے رہے اور 1954 کو دارالعلوم احمدیہ سنیہ چٹاگانگ بنگال میں آپ کو ناظم تعلیمات کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ وہیں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے اور اسلام و سنیت کی اشاعت فرماتے رہے۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے حالات زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے 22 مارچ 1971 کو پاکستان تشریف لائے اور اسی سال کراچی میں اہل سنت و جماعت کی مرکزی درسگاہ دارالعلوم امجدیہ میں ناظم تعلیمات مقرر ہوئے۔ درس و تدریس کے ساتھ دارالفتاء کی ذمہ داری بھی آپ کے ذمہ تھی۔ مفتی وقاروالدین علیہ رحمت رضوان آخر تک دارالعلوم امجدیہ سے وابستہ رہے اور تدریسی و فتاوی کی خدمات انجام دیتے رہے۔ فن تدریس میں آپ کو کمال حاصل تھا، تدریس میں ہی عمر گزر گئی تھی، لیکن پھر بھی دوسرے دن پڑھایا جانے والا سبق رات کو مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ دوران سبق خود ہی سوال بنا کر اس کا جواب دیتے، کیونکہ آج کل کے طالب علم سوال کرنے سے گھبراتے ہیں۔ آپ کی ذات میں علم کے ساتھ عمل اور فتوے کے ساتھ تقویٰ بھی بہت زیادہ تھا۔ علم و تقویٰ میں آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ آپ ظاہر و باطن میں اللہ عز و جل سے ڈرنے والے بندوں میں سے تھے۔ آپ کے معاصرین تقویٰ و پرہیزگاری میں آپ کی شخصیت کو بطور مثال پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی وقاروالدین قادری علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی محمد وقاروالدین، لقب فقیہ العصر، مفتی-اعظم پاکستان، وقار الملت والدین، اور آپ کے والد گرامی کا نام حافظ حمید الدین تھا۔ حضرت مفتی وقاروالدین قادری علیہ رحمت رضوان کے آبا و اجداد سراج سے وابستہ اور زمیندار تھے۔ مذہب کے اعتبار سے سب صوم و صلات کے پابند اور عقیدتاً سنی تھے۔ آپ کے والد اور چچا حافظ قرآن تھے۔ اس طرح آپ کے خاندان میں حفاظ کرام کی کافی تعداد تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت بروز جمعۃ المبارکہ 14 صفر المظفر 1333 ہجری مطابق 1 جنوری 1915 کو قصبہ کھمریہ، ضلع پیلی بھیت، یو پی میں ہوئی۔ اسکول کی ابتدائی تعلیم 4 کلاس تک اپنے گاؤں میں حاصل کی اور 5ویں کلاس میں بریلی شریف کے اسکول میں داخلہ لیا، اور 5ویں کلاس کا امتحان ہوا تو ضلع بھر میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی اور انعام بھی ملا۔ آپ کے بے حد اصرار پر آپ کے والد صاحب نے آپ کو پیلی بھیت میں مدرسہ آستانیہ شریعہ میں دینی تعلیم کے لیے داخل کروایا، اور اس مدرسے میں آپ کے اساتذہ میں ایک مولانا حبیب الرحمن تھے، جو کہ حضرت مولانا مفتی وسیع احمد محدث صورت علیہ رحمت رضوان کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور دوسرے مولانا عبدالحق صاحب تھے، جن کو اکثر کتابوں کی عبارات زبانی یاد تھی۔ 4 سال اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور ایک روز آپ کے استاذ حضرت مولانا حبیب الرحمن نے آپ کو مشورہ دیا مزید تعلیم کے لیے بریلی شریف چلے جائیں۔ چنانچہ مولانا حبیب الرحمن نے آپ کو خانقاہ رضویہ بریلی شریف کے مدرسے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف میں داخل کروایا، اور وہیں آپ نے صدر الشریعہ مفتی امجدیہ اعظمی مفتی-e-Azam پاکستان مولانا سردار احمد، شیخ الحدیث علامہ تقدس علی خان رضوی، مولانا سردار علی خان رضوی، مولانا احسان الہی وغیرہ جیسے اساتذہ کرام سے تکمیل تعلیم کیا۔ جب مفتی امجدیہ اعظمی بریلی شریف سے دادوں چلے گئے تو آپ صدر الشریعہ کی خدمت میں دادوں حاضر ہو گئے اور مزید 3 سال تک وہیں تعلیم حاصل کی۔
1938 میں دور حدیث شریف مکمل کیا اور اسی سال دستار بندی ہوئی۔ حضرت مفتی وقار-الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان کو اللہ جل شانہ نے قوت حافظہ کی نعمت عطا فرمائی تھی، جو ایک بار پڑھ لیتے وہ ذہن میں نقش ہو جاتا۔ کتب فقہ کی عبارات اور اختلافات ائمہ سب ذہن میں محفوظ تھا۔ آپ نے خود بیان فرمایا کہ صدر الشریعہ مولانا امجدیہ اعظمی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے تھے کہ اساتذہ سے پوچھا کرو، آج اگر شرمو گے تو پھر کب سیکھو گے۔ اس لیے کلاس میں سب سے زیادہ سوالات میں ہی کرتا تھا۔ بعض دوسرے ساتھی جو صدر الشریعہ کی روب و دبدبے کی وجہ سے گھبراتے تھے، وہ بھی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میرا سوال حضرت سے پوچھ لیں، چنانچہ میں پوچھ لیا کرتا تھا۔ حضرت مولانا مفتی وقار-الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان اکثر پوری رات مطالعے میں گزار دیتے تھے۔ بخاری شریف پڑھنے کے لیے آئینی کا مطالعہ کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ روزانہ بخاری شریف کے 8 صفحات پڑھنے ہوتے تھے اور بخاری کے ایک صفحے کی تشریح عینی کی کئی صفحات بن جاتے ہیں۔ آپ کی محنت اور صلاحیت کی بنا پر فراغت کے بعد دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں تدریس کے لیے منتخب کیا گیا۔ مفتی وقار-الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان بعد فراغت تحصیل علم حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور ان کے چھوٹے بھائی مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کو خلافت اور اجازت سے نوازا۔ تحریک پاکستان اور اشاعت سنیت میں آپ کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ آپ نے کئی مناظرے بھی کیے اور وہابیوں کو شکست فاش بھی دی۔ مدرسے کے انتظام و انصرام، درس و تدریس کے بے پناہ مصروفیات کی بنا پر آپ کو تحریری کام کرنے کا موقع بہت ہی کم ملا۔ ترجمان اہل سنت کراچی میں درس قرآن و حدیث کے عنوان میں چند مضامین شائع ہوئے اور آپ کی اہم تصنیف وقار-ul-Fatawa ہے، جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ مواعظ وقار الملت وغیرہ جیسی کتابیں آپ کے یادگار ہیں۔ مفتی وقار-الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان 20 ربیع الاول 1413 ہجری مطابق 19 ستمبر 1993 عیسوی بروز ہفتہ بوقت نماز فجر واصل باللہ ہوئے۔ آپ کو دارالعلوم امجدیہ عالمگیر روڈ کراچی میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری علیہ رحمۃ رضوان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کریں، ورنہ ڈس لائک کریں۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔